بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے 12ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک انتہائی لائق شاگرد کہ جن کا نام حشام ابن حکم ہے، ان سے ایک دن ایک منکر خدا عبداللہ دیسانی نے ملاقات کی اور کچھ سوالات کیے۔ عبداللہ: کیا تمہارا کوئی خدا ہے؟ حشام: ہاں۔ عبداللہ: کیا تمہارا خدا قادر ہے؟ حشام: ہاں، وہ ہر چیز پر قدرت اور تسلط رکھتا ہے۔ عبداللہ: کیا تمہارا خدا پوری دنیا کو ایک مرغی کے انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے، اس طرح سے کہ نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ مرغی کا انڈا بڑا ہو؟ حشام: اس سوال کے لیے مجھے مہلت دو۔ عبداللہ: 1 سال تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ اس کے بعد حشام اپنی سواری پر سوار ہوئے اور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا: فرزند رسول، عبداللہ دیسانی میرے پاس آیا اور ایک ایسا سوال مجھ سے کیا کہ جس کا میں جواب نہیں دے سکا۔ امام نے کہا: کیا سوال کیا؟ حشام نے کہا: وہ کہہ رہا تھا کہ خدا اپنی قدرت کے پیش نظر دنیا کو اپنی وسعت کے ساتھ مرغی کے انڈے کے اندر قرار دے سکتا ہے یا نہیں؟ امام نے جواب دیا: اے حشام، تمہارے پاس کتنے حواس ہیں؟ حشام: حواس خمسہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، لامسہ، ذائقہ اور شامہ۔ امام صادق علیہ السلام: ان میں سے سب سے چھوٹی قوت کون سی ہے؟ حشام: باصرہ۔ امام: اس قوت باصرہ کو آنکھ میں قرار دیا گیا ہے، کبھی اس کا اندازہ کیا ہے؟ حشام: جی ہاں، آنکھ کا وہ حصہ ایک دال کے دانے کے برابر ہے یا اس سے بھی چھوٹا۔ امام: اے حشام، ذرا اپنے سامنے، اوپر اور نیچے نگاہ ڈالو اور بتاؤ کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ حشام: آسمان، زمین، گھر، پہاڑ، بیابان، نہریں، سب لوگ نظر آ رہے ہیں۔ امام: وہ خدا جو اس بات پر قادر ہے کہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو اس آنکھ کے اندر ہے جو کہ دال کے برابر ہے، تو کیا وہ اس کائنات کو مرغی کے انڈے میں چھوٹا کیے بغیر اور انڈے کو بڑا کیے بغیر قرار نہیں دے سکتا؟ حشام اسی وقت اٹھے اور امام صادق علیہ السلام کے ہاتھ پیروں کو بوسہ دیا، کہنے لگے: یبن رسول اللہ، میرے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے۔ حشام اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن جب عبداللہ دیسانی حشام کے پاس آیا تو اس نے کہا: میں صرف ملنے آیا ہوں، نہ کہ کل کے سوال کا جواب لینے۔ حشام کہنے لگے: اگر اس سوال کا جواب بھی چاہتے ہو تو وہ بھی سن لو، اور اس کے بعد امام کا جواب بنوان نقل کر دیا۔ عبداللہ دیسانی نے چاہا کہ خود امام کے پاس جائے اور سوالات کرے، لہٰذا وہ امام صادق علیہ السلام کے گھر آ کر ان کی زیارت سے مشرف ہوا اور کہنے لگا: جعفر ابن محمد، مجھے میرے معبود کی طرف رہنمائی کیجیے۔ امام نے کہا: تمہارا نام کیا ہے؟ اس سوال کو سن کر عبداللہ باہر چلا گیا، اپنا نام نہیں بتایا۔ اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر میں اپنا نام عبداللہ یعنی بندہ خدا بتاتا تو وہ فوراً پوچھتے کہ جس خدا کے تم بندے ہو وہ کون ہے؟ عبداللہ کے دوست کہنے لگے کہ جاؤ اور اب کی دفعہ امام سے کہو کہ آپ مجھے میرے معبود کی رہنمائی کریں، میرا نام نہ پوچھیے۔ عبداللہ گیا اور اس نے پھر ایسا ہی کیا۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ جا کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں امام کے ایک فرزند کہ جن کے ہاتھ میں مرغی کا ایک انڈا تھا اور وہ اس سے کھیل رہے تھے وہاں پر آ پہنچے۔ امام نے اس بچے سے کہا کہ یہ انڈا مجھے دے دیجیے۔ امام نے انڈے کو ہاتھ میں لیا اور عبداللہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا: اے عبداللہ، ذرا اس انڈے کی طرف نگاہ کرو۔ یہ انڈا کتنی چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک موٹی کھال ہے اور پھر اس کے نیچے ایک باریک اور مضبوط کھال ہے، اور پھر 2 سونے اور چاندی کے رنگ کے دریا ہیں جو کبھی آپس میں نہیں ملتے۔ نہ سونا چاندی سے مل پاتا ہے اور نہ چاندی سونے سے، بلکہ اپنی اسی حالت پر باقی رہتے ہیں۔ پھر اگر اس انڈے کو استعمال نہ کیا جائے اور اسے گرمی دے دی جائے تو ایک خوبصورت چوزا اس سے باہر نکل آتا ہے۔ کیا تمہاری نظر میں یہ سب کچھ بغیر کسی مدبر کی تدبیر اور ارادے کے ہوتا ہے؟ عبداللہ دیسانی کافی دیر تک سر جھکائے ہوئے خاموش بیٹھا رہا۔ پھر جب نور ایمان اس کے قلب پر پڑا تو اچانک اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا: میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ خدا کی طرف سے لوگوں پر حجت ہیں، لہٰذا میں اپنے سابقہ باطل عقیدے سے توبہ کرتا ہوں اور حق کی طرف آتا ہوں۔ داستان یہاں پر ختم ہوئی۔ پروردگار عالم بحق اہل البیت نبوہ ہم کو اہل بیت کے بیان کردہ معارف سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔